ابھی آپ کو بتائیں پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس یہ دیے ہیں کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ ریمارکس دیے گئے ہیں, بہت ہی اہم ریمارکس ہیں. آپ کو بتانا چلے اہم سماعت اس وقت جاری ہے. اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جسٹس عابد عزیز شیخ نے ایسے ریمارکس دیے ہیں, جبکہ بیرسٹر علی ظفر نے یہ موقف اپنایا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے. گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے, جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس یہ دیے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل. پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے. گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. یہ عام معاملہ ہے. پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے. گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. یہ بہت ہی اہم خبر ہے. اہم خبر اس لیے ہے کیونکہ بحث یہی جاری تھی اور بحث یہی چل رہی تھی کہ جب گورنر نے کہا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اور ایسا نہیں کیا گیا, جس کے بعد ہمیں دیکھا کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اور جب یہ عدالت میں معاملہ لے جایا گیا ہے, نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور استدعا یہ کی گئی کہ گورنر کے اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے, تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریمارکس ایسے سامنے آ رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ریمارکس ہیں کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جب ہم قانونی ماہرین سے گفتگو کر رہے تھے, اس بارے میں بات کر رہے تھے, وہ بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے کہ گورنر کے جو احکامات ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا, یہ اس کا آئینی اختیار ہے, گورنر کا آئینی اختیار ہے. اور جب آرٹیکل 130 کلاس 7 کی بات ہوتی ہے تو گورنر اس آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے. اور اب جب یہ سماعت جاری ہے, اور سماعت اس کیس کی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جو کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا پرویز الہی صاحب کی جانب سے, اور استدعا یہ کی گئی کہ گورنر کے اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے. تو اس پر اہم ریمارکس یہ سامنے آ رہے ہیں جسٹس عابد عزیز شیخ کے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا لازمی ہے. بالکل. اس پر ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا قمر دل شاہ صاحب نے. بہت شکریہ, آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. سر, ڈیولپمنٹ کے بعد اب مزید جو ہے وہ کیس کس طرف جا رہا ہے, کیا کامنٹ کریں گے, کیونکہ اب جو اوور آل سماعت ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں, کیا کامنٹ کریں گے سر, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, اگر آپ آئین اور قانون کو مد نظر رکھیں تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ججمنٹ کے سہارے وہ بنے تھے وزیر اعلیٰ, اور وہ 5 رکنی جو ہے سپریم کورٹ کے جسٹس بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہی پارٹی کے فیصلے کرنے کا مزاج ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں چودھری شجاعت صاحب پارٹی کے سربراہ تھے اور سربراہ ہیں, اور انہوں نے جو آرڈر دیا تھا کہ آپ ووٹ کاسٹ نہ کریں پرویز الہی کے حق میں, وہ مائنس کر دیے گئے تھے ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی میں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا کہ آرٹیکل 63(1) کے تحت وہ پارٹی کے لیڈر جو ہے وہی آپ آرڈر جاری کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے آرڈر کو سامنے رکھا. لیکن اس سے پیشتر 11 رکنی جج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہی آل ہے. اب یہ متضاد فیصلے سپریم کورٹ کے آتے رہے, اس سے فائدہ اٹھایا پرویز الہی صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ. اب یہاں صورتحال دوسری ہے. یہاں یہ گورنر نے آرٹیکل 130 کے تحت سب سیکشن 7 کے تحت جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں اور ہماری نظر میں آپ اعتماد کھو چکے ہیں, تو چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گورنر کے حکم کی عدولی کی, گورنر کے حکم کو نظر انداز کر دیا. اس پر گورنر نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو آرٹیکل 130 میں اس کی اجازت دیتا ہے, ان کو باقاعدہ اس چیز میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر کی خواہش کی گورنر جو ہوتا ہے گورنر اس کی ہی مرضی سے یا ان کی منشا سے یا ان کے مطمئن ہونے تک وہ رہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ. تو وہ مطمئن نہیں کر سکے
گورنر پنجاب کو، تو انہوں نے ان کو برطرف کر دیا، سبکدوش کر دیا. تو وہ تو دونوں اشتراک کا ایک ہی بات ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ میں کیس گیا، لیکن ہماری نظر میں یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سننے کا نہیں بنتا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنتا ہے جی. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو بنے تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی روشنی میں بنے تھے. تو اب یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کو نئی ناقص رائے میں سننے کی جو ہے وہ روادار نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ.